اگر کل کوئی یہ پوچھ لے کہ تم جو اسلامک ہسٹری سنا رہے ہو اس کا پروف کیا ہے، تو کیا ہم صرف کتابوں کا نام گنا دیں گے یا پھر یہ بھی بتا پائیں گے کہ ان کتابوں کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی گولڈن ہسٹری کی بات کرنے والے ہیں جس نے صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ ایک ایسی ہسٹری جس نے انسانیت کو نالج دی، انصاف سکھایا اور ظلمت میں روشنی بھر کر اتری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک ایسے سفر کا جس کا نام ہے دی گریٹ ہسٹری آف اسلام۔ ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اس سب کا سورس کیا ہے؟ یہ سب لاتے کہاں سے ہو؟ جدید علم ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے؟ جدید علم اصل سوال یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا سورس کیا ہے؟ تو ان ساری باتوں کا جواب یہی ہے کہ یہ صرف ہمارا نہیں، پوری اسلامک ہسٹری کا سورس یہی کتابیں ہیں۔ تاریخ طبری، ابن اسیر، ابن کثیر، ابن خلدون اور ایسی ہی بہت سی کتابیں۔ پوری دنیا میں لگ بھگ انہی کتابوں کو اسلامک ہسٹری کا سورس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ان اسلامک ہسٹری کا سورس کیا ہے، ان اسکالرز کی کہانی کیا ہے اور یہ بڑی بڑی کتابیں آتی کہاں سے ہیں۔ تو ان بکس اور ان رائٹرز کی اسٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے 4 خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ہسٹری لکھی ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کی ہسٹری لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ زیادہ تر صحابہ تو زندہ تھے اور انہیں اسلام کی ہسٹری پہلے سے پتہ تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے صحابہ دنیا سے جانے لگے، مسلمانوں کی نئی جنریشن بدر، احد اور خندق جیسی جنگوں کو بھولنے لگی۔ کچھ ینگ لوگ تو اسلام کے ہیروز جیسے خالد بن ولید اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر رومن اور پرشین امپائر کے ہیروز جیسے ہرکولیس اور رستم سے امپریس ہونے لگے۔ اس نئی جنریشن کو اسلامک ہیروز یاد دلانے کے لیے ایک بہت بڑے مسلمانوں کے خلیفہ نے ایک کام شروع کیا، وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنتے ہی انہوں نے بہت بڑے اسکالر جیسے ابن شہاب الزہری کو بلایا اور حکم دیا کہ میرے خلافت میں ہر جگہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لیکچر دو۔ اس وقت دنیا کے آخری صحابہ زندہ تھے اور ابن شہاب نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھی تاکہ آنے والی نسلیں ان گریٹ ہیروز کو بھول نہ جائے۔ ابن شہاب کے اسٹوڈنٹ جنہیں آج پوری دنیا جانتی ہے، ابن اسحاق اور امام مالک۔ بعد میں ابن شہاب نے اسلامک ہسٹری پر پہلی کتاب لکھی، لیکن جیسی ہی کتاب مکمل ہوئی عمر بن عبدالعزیز شہید کر دیے گئے اور ان کی شہادت کے صرف 2 سال بعد بنو امیہ کی پوری حکومت ختم ہو گئی، اور بنو امیہ کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ہی ابن شہاب کی پہلی اسلامک ہسٹری بکس لکھی ہوئی دنیا سے غائب سی ہو گئی۔ پھر دنیا میں ایک نئی خلافت آئی، عباسی خلافت۔ عباسیوں میں بھی بہت سی کمیاں تھیں، لیکن ان میں علم سے بے انتہا محبت تھی۔ علم حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، یہاں تک کہ عباسی بادشاہ نے رومن امپائر کے ساتھ جنگ صرف پلاٹو نامی کتاب کے لیے کی تھی۔ عباسی خلیفہ منصور نے بنو امیہ کے کیپٹل کو ختم کیا اور مسلم دنیا کا ایک نیا کیپٹل بنایا بغداد میں اس نے سب سے بڑی لائبریری بنائی جو بعد میں بیت الحکمہ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے مشہور ہوئی۔ لائبریری بننے کے بعد اس نے اسی ابن شہاب کے اسٹوڈنٹ ابن اسحاق کو بلایا اور حکم دیا، جاؤ اسلامک ہسٹری پر دوبارہ ایک کتاب لکھو، لیکن صرف اسلامک ہسٹری پر نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے زمانے تک پوری دنیا کی ہسٹری پر ایک کتاب لکھ دو۔
اور ابن اسحاق نے ایسے ہی کیا. انہوں نے آدم علیہ السلام سے لے کر خلیفہ منصور کے زمانے تک پوری اسلامک ہسٹری پر کتاب لکھنی شروع کر دی. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں تھی، یہ تھی ہسٹری کی کتاب. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابن شہاب کی اتنی بڑی امپورٹنس کتاب بھی دنیا سے غائب ہی ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری کتابیں آخر غائب کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے مسلمز کو پیپر کی ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا.